رداہ، آقا حضور کی چادر کو جناب دہیہ نے اٹھایا، دہیہ نے اٹھایا، چادر کو چوما، چادر کو چومتے کیوں؟ میں نے کہا تجھے کیا پتا، کچھ ہی بول سبحان اللہ۔ چادروں کو چومتے ہو، قبروں کو چومتے ہو، پیروں کے ہاتھوں کو چومتے ہو۔ میں نے کہا ہم نے یہ چومنا کسی اور سے نہیں، نبی کے صحابہ سے سیکھا ہے۔ جناب دہیہ نے چادر کو چوما، میرے سرکار کی چادر ہو، دہیہ اس پہ بیٹھ جائے، فرمایا نا، چوما، چوم کے کیا کیا؟ قبلہ ووضع علی رأسہ وعینہ، دہیہ نے چادر کو چوما، سر پہ ملا، آنکھوں پہ ملا، آنکھوں پہ ملا۔ اب ذرا میں جلدی سے جانے لگا ہوں، سر پہ آنکھوں پہ مل کے پھر آقا کی بارگاہ میں بیٹھ گئے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اسلام کی تعلیمات سنائیے۔ حضور نے سنائی، دہیہ نے پڑھا لا الہ۔ اچھا میں تو اپنا ایک مشورہ لینے لگا، مشورہ دیو دیانتداری نال، جے میں کلمہ شریف دے کچھ دو چار ورد پڑھا تو نال پڑھسو، نال شیر پتے کیڑے پڑھسا؟ پیر سید نصیر الدین شیر گولوی۔ ہن اگر جنہ پڑھنا نا کوئی میرے نال وعدہ کرو، ہاتھ کھڑا کر دو، سارے پڑھسو؟ واہ جی واہ۔ پھر ان جڑے پڑھسو نا جنہیں وعدہ کیتا انہاں دی آواز ڈھیلی نہیں ہونی چاہیے۔ دہیہ نے پڑھا حق لا الہ الا اللہ، حق لا، بولو پیار سے لا الہ الا اللہ، حق لا الا اللہ، حق لا۔ اے باہم ملتے سبتے نبرو، باہم ملتے سبتے نبرو ہیں، آپ روئے دارین نبرو ہیں، آپ روئے دارین نبرو، آزاغ نظر قوسین نبرو، پڑھئے لا اللہ لا اللہ لا۔ اور ایک شکل دکھائی جائے گی، ایک شکل دکھائی جائے گی، تصدیق کرائی جائے گی، تقدیر بنائی جائے گی، حق لا لا، حق لا۔ آخری بات یہ سن لو، پیر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے نبی کے امتی، نبی سے اپنا تعلق جوڑ لے، نبی سے اپنا رشتہ جوڑ لے، نبی سے اپنا ناطہ جوڑ لے۔ جب تو نبی کا غلام بن جائے گا، جب تیری زندگی نبی کی سنت کے مطابق گزرے گی، جب تو دنیا سے جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ سب لوگ کہیں گے کیا اس کو غم آئندہ ہے، کیا اس کو غم آئندہ ہے، اور تاروں کی طرح تابندہ ہے، جو ان پہ مرا وہ زندہ ہے، حق لا حق لا لا لا، حق لا۔
دہیا کہتے ہیں یا رسول اللہ کلمہ تو میں نے پڑھ لیا ہے لیکن دہیا روتے جا رہے ہیں, آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جا رہی ہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا او دہیا رو کیوں رہے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے 60 سال کا عرصہ گزارا ہے, کفر و شرک میں گزارا ہے, گناہوں میں گزارا ہے, گندگیوں میں گزارا ہے. میرے نبی نے فرمایا دہیا رونا, دہیا رونا, اس لیے کہ جب تو دائرہ اسلام میں آ گیا ہے اللہ نے تیری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے. دہیا کہتے ہیں آقا میری اور خطائیں تو معاف ہو سکتی ہیں لیکن حضور میری چند خطائیں ایسی ہیں اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں آپ مجھے اپنی محفل سے اٹھا دیں گے, آپ کے صحابہ مجھے یہاں بیٹھنے نہیں دیں گے. حضور اگر میری یہ خطا اس طرح معاف ہو جائے کہ میں اپنے آپ کو قتل کروں, حضور میں اپنے آپ کو قتل بھی کر دوں گا. اگر مجھے زندہ درگور کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر لیں لیکن میری خطا معاف ہو جائے. میرے نبی نے فرمایا اے دہیا تو نے کیا غلطی کی ہے؟ عرض کرتا ہے حضور میں نے اپنے خاندان کی 70 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے اور اس سے بڑی خطا یہ ہے میری آقا اگر میں بیان کروں گا آپ کے صحابہ سے سنی نہیں جائے گی. میرے نبی نے فرمایا بول کیا کیا ہے تو نے؟ عرض کرنے لگا مدینے کے چاند ان بچیوں میں میری اپنی ذاتی بچی بھی تھی. میری بیوی جب امید سے ہوئی میں کہیں باہر گیا ہوا تھا ملازمت کے سلسلے میں, میں نے بیٹی سے کہا, میں نے اپنی بیوی سے کہا اگر بچہ پیدا ہو اس کو پڑھانا لکھانا ہے, اگر بچی پیدا ہو اسے زندہ درگور کر دینا ہے. اس نے اتفاق اللہ نے مجھے بچی دی. جب میں واپس گھر میں آیا میرے گھر میں ایک ننھی منی سی بچی ہے مجھ سے بڑا پیار کرتی ہے, آقا مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی, مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی. میں گھر میں آتا میں نے بیوی سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا پڑوسیوں کی بچی ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, لیکن چند دن گزرے وہ میرے سینے سے لپکنے لگی, مجھے ابو ابو کہہ کے بلانے لگی, اپنی میری بلائیں لینے لگی. میں نے بیوی سے کہا سچ سچ بتا کے کیا ہے؟ آخر اس نے قصہ بیان کیا یہ وہی آپ کی بیٹی ہے. میں نے کہا وہ میرے گھر میں بیٹی آئے یہ میرے لیے تو بہت بڑی حماقت و ذلت کی بات ہے. اس نے کہا چلو میں اس طرح کرتا ہوں اس کو جا کر کے جنگل میں درگور کر کے آتا ہوں زندہ. اب ذرا بیان کرنے والا بیان کرتا ہے, میرے مسلمان بھائی ذرا غور سے سننا. دہیا کہتے ہیں آقا جب میں اسے لے کر کے جنگل میں گیا میں گڑھا کھودنے لگا, میری بچی پوچھتی ہے ابو کیا کرو گے؟ کرو گے؟ میں اسے باتوں میں الجھاتا یہ ہوگا وہ ہوگا. پھر کہتا ہے آقا وہ بچی مجھ سے اتنا پیار کرتی تھی جب میں گڑھا کھودتا تھا مٹی اڑ کے میرے کپڑوں پہ پڑتی تھی. میری بچی اپنے کپڑوں سے اپنے ہاتھوں سے میرے کپڑوں کو صاف کر کے کہتی ابا یہ مٹی تیرے چہرے کو گردآلود کر رہی ہے, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے, ابا تھک گیا ہے بس کر باقی کام کل کرنا. لیکن جب میں نے گڑھا کھودا اس کو میں نے جب گڑھے میں رکھا میں نے مٹی ڈالنا چاہی, بچی رو رو کے کہتی ہے با یہ ظلم مجھ پہ نہ کر, کیوں مجھے ادھر تو جناب والا زندہ درگور کر رہا ہے؟ ابا مجھے تو چھوڑ دے, میں ساری زندگی جنگلوں میں رہوں گی, تیرے گھر کی طرف نہیں آؤں گی, کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ میں تیری بیٹی ہوں. لیکن وہ دہیا کہتے ہیں آقا مجھے کوئی رحم نہ آیا, مجھے کوئی محبت نہ آئی. جب میں نے اسے زندہ درگور کر دیا میں گھر میں آ گیا, آقا یہ سوچتا ہوں اور گناہ تو معاف ہو جائیں گے پر یہ گناہ میرا معاف نہیں ہوگا. میرے مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے, صحابہ بھی سارے رونے لگ گئے. اتنے میں جبریل نازل ہو گئے, آ کر کے عرض کرتے یا رسول اللہ ہے ان اللہ تعالی یقول, اللہ آپ سے کہتا ہے قل لہو, اے آقا اس سے کہہ دیجئے عزتی و جلالی انک لما قلت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قد غفرت لکا 60 سنہ. اور جب تو نے لا الہ الا اللہ کہا اللہ کہتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم ہے میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا تھا, میں نے تیرے سارے گناہوں کو بولو معاف کر دیا. میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے, مولا اگر دہیا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے, اگر دہیا
ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو اس کے 60 سال کے گناہ معاف کرتا ہے. اور جو میرا امتی لا الہ الا اللہ کی کثرت کرے گا پھر اس کے صغیرہ کیوں نہیں؟ اس لیے سنی تو یہ کہتا ہے نماز پڑھے تو بھی کلمہ پڑھا کر، جنازے کے ساتھ تو کلمہ پڑھا کر، اکیلا بیٹھا تو کلمہ پڑھا کر، اور ورد کیا کر کے حق لا حق لا. جڑا ٹائم میں نے بشر صاحب دیتا اس میں رہ گئے نے 5 منٹ 7 منٹ رہ گئے ہیں تو میں 7 تو پہلے مقاصد انشاءاللہ. یا اللہ جب تو دہیا کے ایک مرتبہ کہنے سے اس کے 60 سال کے گناہ معاف کرتا ہے تو پھر میرا امتی جب بار بار لا الہ الا اللہ پڑھے گا بتانا یہ چاہتا ہوں. میرے نبی کے دل میں خیال آیا دہیا ایمان لے آئے تو دہیا ایمان لائے سرکار رب نے توفیق دے دی. میرے نبی نے چاہا قبلہ بیت اللہ بن جائے، قبلہ بیت اللہ بن جائے، فوراً بن گیا. بلکہ سنو میں کل جمعے میں بھی کہہ رہا تھا اس وقت کعبے میں پڑے تھے بت پر رب پہلے پاک بن کرو تو پھر قبلہ نہ فرمایا. سونے اگر تو چاہتا ہے بتوں سمیت کو لیکن اہل طریقت سمجھیں گے. سونے محبوب اس میں پڑے بت ہیں، لوگ ان کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن سونے کوئی بات نہیں، تو نے جو چاہا تو نے جو چاہا ہے اب اسے ہی قبلہ بناؤں گا. اب جو پیچھے صحابہ کھڑے ہیں انہوں نے دیکھا نا حضور نے چہرہ پھیر لیا، حضور نے چہرہ پھیرا انہوں نے بھی پھیر دیا. بلکہ جو صحابی جہاں جہاں تھا اس نے چہرہ پھیرا. اب صحابہ سے پوچھا جائے صحابہ تمہارا قبلہ ادھر ہے منہ ادھر کیوں پھیرا ہے؟ کہا جدھر یار کا منہ ہے. اور اگر میں یوں بیان کروں کہ رخ محبوب دا خانہ کعبہ، رخ محبوب دا خانہ کعبہ، جتھے عاشق سجدے کر دے بولو، اور جتھے عاشق سجدے کر دے دو زلفاں وچ نین مسلے، جتھے 4 مذہب مل دے یارا آب زمزم جتو گھٹ پیاسے بھر دے باہوشا مکے کی جانا جدو حج ہوئے بچ کر دے قانون بھی بدل نہیں سکتا. اچھا تیری دعاؤں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. سونے اب میں ایک نظام بناؤں گا. کیا فرمایا اگر ایسے ہی بخشوں ہو سکتا ہے کوئی دوسرا کہہ دے ان کے ساتھ اتنا بھلا کیوں، لیکن میں قادر ہوں نا قدیر ہوں. ایسا نظام بناؤں گا کہ انہیں صلہ ایسا دوں گا کسی کو اعتراض ہو ہی نہیں سکے گا. کیا فرمایا محبوب تیری امت کو رمضان عطا کروں گا، تیری امت کو رمضان عطا کروں گا. ہوگا کیا؟ فرمایا نفل پڑھیں گے اجر فرض کا دوں گا، ایک فرض پڑھیں گے اجر 70 کا دوں گا، ایک نیکی کریں گے اجر 70 کا دوں گا.
ہے لیلۃ القدر دوں گا، 2 نوافل پڑھ لیں، 2 نوافل پڑھ لیں، 1000 ثواب دوں گا۔ اب رمضان ملا، نبی کی دعاؤں کا صدقہ، لیلۃ القدر ملی، نبی کی دعاؤں کا صدقہ، شب برات ملی، نبی کی دعاؤں کا صدقہ۔ بس میرے دوست، اگر نبی رمضان ہمارے لیے مانگ مانگ کے لیں تو ہم اس کو غفلت سے گزاریں، پھر ہم جیسا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا، ہم جیسا ناشکرا کوئی نہیں ہوگا۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان کو ایسے گزار جیسے مصطفیٰ نے گزارا ہے، جیسے مصطفیٰ گزارنے کا حکم دے کے گئے، جیسے صحابہ نے گزارا ہے کیسے گزار۔ فرمایا تیری زندگی میں رمضان میں تبدیلی آ جائے۔ تبدیلی کیا ہے؟ ایک اختتام طرف لا کے ختم کرتا ہوں۔ تبدیلی کیا ہے؟ روزہ رکھتا ہے نا تو، اکیلا ہو، بند کمرے میں، کوئی تجھے کہے کہ کمرہ بند ہے، کھا لے پی لے، کھائے گا؟ بولو، کوئی نہیں۔ پیے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ او یار روزہ رکھا ہے، لوگوں کو کیا پتا، تو اندر بیٹھ کے کھا لے۔ آپ کہو گے نہیں یار، جس کے لیے رکھا ہے وہ تو دے، جس کے لیے رکھا